الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے دستور اہل سنت و جماعت کے مطابق سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نور مجسم نیر آدم سرکار ابد قرار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب پاک احمد مجتبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس و محتشم میں تحفتاً حدیتاً درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کرنے پڑے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایام حج، زمانہ حج چل رہا ہے. کئی حجاج کرام خانہ کعبۃ اللہ شریف پہنچ چکے ہیں اور باقی کچھ پہنچنے بھی والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اس سال میں ایک مرتبہ ہر مومن پر، ہر ایمان والے کے لیے موقع عطا کرتا ہے کہ وہ حج کعبۃ اللہ شریف کرے. اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. تو اللہ کے لیے حج ادا کرو اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں. اب یہ جو عبادت اللہ نے مومنین کو عطا فرمائی، یہ کیوں عطا کی؟ نماز بھی ایک عبادت، روزہ بھی ایک عبادت، حج بھی ایک عبادت، زکوٰۃ بھی ایک عبادت. یہ جو اراکین اسلام رکھے گئے ہیں، آخر اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے کو بار بار یہ جو موقع عطا کر رہا ہے، کبھی رمضان دے کر روزوں کا اہتمام کروا کر، کبھی دن بھر میں 5 وقت دعوت دے کر اپنے گھر میں تاکہ بندے آئیں اور اللہ کی عبادت کریں. اس کا ریزن کیا؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے کہ اللہ نے یہ نمازیں کیوں دی، یہ روزے کیوں دیے، یہ عبادات کیوں دی، یہ حج کیوں دیا، یہ زکوٰۃ کیوں دی. اس کا آپ اصل منظر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نماز سے پوچھیں گے کہ بھئی تجھے ہمیں تحفہ پیش کیا گیا تو تو کیوں آئی اور اس کی وجہ کیا ہے، تیرے آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ نماز خود قرآن کے ذریعے ہمیں جواب دیتی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے آپ کو روکتی ہے. تو نماز کا آنے کا پس منظر یہ ہوا کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، تو وہ بندہ فحش کلامی سے اور بے حیائی کے کاموں سے وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتا. اب آپ روزے کے حوالے سے پوچھیں تو قرآن میں
جب روزے سے پوچھا گیا کہ بھائی دن بھر ہم بھوکے رہیں پیاسے رہیں، حلال چیزوں کو بھی نہ چھوئیں، حرام کے تو غیر روزہ میں بھی جائز نہیں ہے، حالت روزہ میں بھی جائز نہیں ہے، لیکن حلال چیزوں کے قریب بھی جانا منع ہے، تو اس کو رکھیں گے اور تجھے ہم رکھیں گے تو ملے گا کیا؟ تو پھر یہ روزہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے جس طرح پہلے کی قوموں پر ہم نے روزے فرض کیے تھے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب آپ دو چیزوں کا پس منظر دیکھیں، ایک تو نماز پڑھنے سے آدمی کے اندر بے حیائی کے کام سے بندہ رک جاتا ہے، فحش کلامی سے بندہ رک جاتا ہے، روزہ رکھنے سے بندے کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ اب زکوٰۃ کا مسئلہ آپ دیکھیں، زکوٰۃ راہ خدا میں آپ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں ایک آنا دیتا ہے اللہ اس کو 10 آنے عطا کرتا ہے۔ اور پھر مال کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، جو مال اللہ کی راہ میں بطور زکوٰۃ دیا جائے بقیہ مال کو اللہ پاک و ستھرا فرما دیتا ہے۔ تو اب آپ کو معلوم یہ ہوا کہ نماز بھی ایک ہی کام کر رہی ہے اور روزہ بھی ایک ہی کام کر رہا ہے۔ آپ بولیں گے حضرت یہ زکوٰۃ تو مال کو صحیح کر رہی ہے، ہمیں تو نہیں کر رہی، پھر یہ زکوٰۃ دینے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو مال پاک اور ستھرا ہوتا ہے وہی مال مومن کے حلق میں اترتا ہے، اور جب وہ پاک و ستھرا ہو اور حلق میں اتر جائیں تو پھر وہ نور بھی بنتا ہے، اور جب نسلیں ہوتی ہے تو پھر اللہ کے نیک اور مقرب بندے پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر لقموں کی حفاظت نہ ہو تو پھر یقین جانیے پھر اس پیٹ سے فتنے اور فساد لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر مال کا پاک ہونا تاکہ انسان کا پاک ہونا ہے، یعنی اس کا مال پاک ہو جائے گا اور راہ خدا میں وہ خرچ کرے گا تو پھر وہ جو بچا ہوا مال کھائے گا تو پھر اس کے حلق میں وہ نور بن کے اترے گا، تو اس کے فائدہ بھی انسان ہی کو ہوا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، اب یہ تین چیزوں کا پس منظر بھی یہیں پر یہ نظر آتا ہے کہ بندہ سدھر جائے۔ اب آپ حج کو دیکھ لیں، یہ حج ہے کیا چیز؟ بندے یہاں سے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں، اور 7 چکر لگانے کے درمیان میں کچھ ایسے لائٹس لگے ہوتے ہیں بیچ میں گرین اینڈ ریڈ، یہ 2 لائنز ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر سے بتایا جاتا ہے کہ بندہ یہاں سے لے کے یہاں تک سینہ تان کے چلے اور پھر اس کے بعد وہاں سے سینہ جھکا کر طواف کعبہ کرے۔ اس کا وجہ کیا ہے؟ جبکہ آپ دیکھیں گے کہ حدیث پاک ملتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من تکبر وضعہ اللہ، جو بندہ غرور اور تکبر کرتا ہے اللہ اس کو گرا دیتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ اپنے گھر کے سامنے حکم دیتا ہے کہ یہاں سے یہاں تک سینہ تان کے جوان مرد کی طرح چلو اور وہاں سے پھر سینہ جھکا کے چلو۔ ہم نے جب اس کا پس منظر دیکھا تو پتہ یہ لگا کہ حضور علیہ السلام اور صحابہ اکرام جب طواف کعبہ کر رہے تھے تو کفار مکہ پڑوس میں کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دیکھو جب سے مکے سے گئے ہیں تب سے بڑے کمزور ہو گئے، منڈی بھی جھکا کے چلتے ہیں، سینہ بھی جھکا کے چلتے ہیں۔ تو میرے آقا نے کہا کہ اب ان کو ہم بتائیں گے کہ خدا کے ماننے والے بزدل نہیں بڑے بہادر ہوتے ہیں۔ حضور نے سینہ تان کے چلا، صحابہ نے بھی سینہ تان کے چلا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، کہا قیامت تک جتنے حاجی آئیں گے سب میرے حضور کی اتباع میں سینہ تان کے چلیں گے۔ تو پتہ یہاں پر یہ لگا کہ طواف کعبہ بھی کرنا ہے تو محبوب کی ادا میں کرنا ہے، تو یہ عبادت بھی عادت ہے حضور کی، سمجھے آپ؟ اچھا آپ پھر آگے دیکھیں، 7 چکر مارتا ہے بندہ، پھر آگے بڑھتا ہے، استلام کرتا ہے، اگر قریب موقع مل جائے تو حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، اور اگر قریب موقع نہ ملے تو دور سے ہی ہاتھ بتا لیتا ہے، ہاتھ بتاتا چوم لیتا ہے۔ یہ کیا ہے چومنا؟
آپ بتائیے یہ ہمارے مذہب میں پتھر کو چومنا بھی ہے؟ پتھر کی بھی کوئی اوقات، پتھر کی بھی کوئی حیثیت، پتھر کا بھی کوئی مقام و مرتبہ کہ ہم پتھر کو چومیں؟ عمر بن خطاب فرماتے ہیں، عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو تجھے چومتا دیکھا، اس وجہ سے میں تجھے چومتا ہوں۔ اچھا حضور کیوں چومتے تھے؟ حضور پتھر سے محبت کرتے تھے، ایک تو بات یہ ہے، لیکن ریزن کیا بنا کہ اس کو قیامت تک چوما جا رہا ہے؟ تو روایات میں آیا کہ حضور کی ولادت باسعادت جب ہوئی تو آپ کے دادا آپ کو لے کر صحن مکہ میں آئے اور طواف کعبہ مکمل کیا، اور حضور کو جب جھکایا تاکہ وہ حجر اسود کو بوسہ دے، تو یہاں پر روایات ملتی ہے کہ حجر اسود باہر نکل کے حضور کے پیشانی کو بوسہ دے رہا تھا۔ اللہ نے کہا کہ تو نے میرے حبیب کو چوما، اب قیامت تک تجھے چوما جائے گا، قیامت تک تجھے چوما جائے گا۔ اچھا یہ چومنا بھی یہ آپ کا ہمارا کام نہیں ہے، یہ حضور نے چوما، یہ بھی عادت ہوئی، حضور کی عادت ہوئی، یہ عبادت ہو گئی۔ اچھا آپ وہاں سے نکلیں، آپ آگے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہ مقام ابراہیم ہے کیا؟ سنہری جالی کے اندر ایک پتھر رکھا ہوا ہے، پتھر، وہ پتھر کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ ہم نے ابراہیم کا مصلی بنایا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں یہ پتھر ہے، پھر یہ وجہ کیا ہے کہ یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی جائے، خانہ کعبہ کو چھوڑ کر یہاں پڑھی جائے؟ تو اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرماتے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر۔ آپ کو جب پتھر اوپر رکھنا ہوتا تو پتھر خود بخود آپ کو لے کے اڑتا، آپ اینٹ رکھ دیتے، پھر آپ کو نیچے آنا ہوتا، پتھر آپ کو نیچے لے کر آتا۔ ایک کتنی بڑی لاجک ہے، دیکھیں آپ، لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو غیب کا علم نہیں ہے۔ ارے وہ مسارات پر تم جاتے ہو، مسارات اولیاء کیا تمہیں دیکھ سکتے، تمہاری گفتگو سن سکتے، تمہارے خیالات کو پڑھ سکتے، تمہاری بولیوں کو سن سکتے، وہ تمہاری مدد کر سکتے، وہ اللہ کے ولی ولی بول کر آپ جاتے سن سکتے؟ میں کہتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے تو پتھر سے نہیں کہا تھا کہ مجھے اوپر لے کے چل اینٹ رکھنا ہے، نیچے رکھ، نیچے لے کر آ میں نے اینٹ رکھ دی ہے، نہیں۔ جب پتھر ہے پتھر، اس کو اتنا علم ہے کہ ابراہیم کو اینٹ اوپر رکھنی ہے تو پتھر آپ کو لے کر اوپر اڑتا ہے، اور جب نیچے آنا ہوتا ابراہیم کو خود بخود نیچے آتا ہے، لے کر آتا ہے۔ تو جب اللہ نے پتھر کو اتنا علم دیا کہ ابراہیم کی سوچ اور خیالات کو جان سکتا ہے، یہ تو پتھر ہے، اور اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ یہ ایک مخلوق ہے، ساری مخلوقات میں افضل انسان ہے۔ جب پتھر کو اتنا پاور اور علم ہے تو اللہ نے انسان کو کتنا علم دیا ہوگا، اور جب انسان کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ نے جس انسان کو اپنا قرب دیا ہے، اپنا ولی بنایا ہے، تو اس کے علم اور اس کے ذہن کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ دیکھیں آپ، وہ پتھر ہے وہاں پر رکھا ہوا، اس پتھر کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی اس کی وجہ کیا بن سکتی ہے؟ تو جب خانہ کعبہ مکمل تعمیر ہوا تو ہر کوئی مزدور کام ہونے کے بعد مزدوری مانگتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی مزدوری مانگی، کہا اے اللہ میں نے تیرا گھر کی تعمیر مکمل کی ہے، مالک کرم فرما کچھ تو دے، کیا چاہیے مانگ، مانگنا کیا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا اللہم ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ہم نے سنا ہے تیری زبانی کہ ہمارے بعد ایک نبی آنے والا ہے جو خاتم النبیین ہوگا، اور اس کی شان، اس کی عظمتیں یہ ہوگی کہ وہ تیرا محبوب ہوگا، سارے نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہوگا۔ اے اللہ یہ خانہ کعبہ کے بدلے کچھ دینا چاہتا ہے تو تیرے حبیب کو میری نسلوں میں پیدا فرما دے۔ اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے دعا کی تھی، پھر اللہ نے اس کو بھی قبلہ بنا دیا۔ اچھا آپ آگے بڑھیں، یہ سب چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو، حج کیا ہے؟ عادت ہے، کسی نہ کسی کی عادت ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، خالی ہم آپ کو کسی کی نہیں سنی ہے، صرف اللہ کی سنی ہے۔ تو میں کہتا ہوں حج پہ کیوں جا رہے گا؟ حج پہ کیوں جا رہے گا؟
ان لوگوں کی عادتیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے، ان لوگوں کی عادتوں کو قبول کرنے کے لیے، ان کی عادتوں کو پر چلنے کے لیے آپ حج کو جا رہے ہیں۔ اچھا آپ آگے بڑھے، اس کے بعد بندہ حلق پر رواتا یا اس سے پہلے صفا اور مروہ کی سعی کرتا ہے۔ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیوں کے نام ہیں، صفا مروہ۔ اب آپ اگر گھر میں بچے کو بٹھا کے رکھے، ان گھر میں دھوم مچا رہا ہے، ادھر پھر رہا ادھر پھر رہا، بھاگ رہا کود رہا، تو بولے ایک جگہ بیٹھ جا بھائی، کیوں شور مچا رہا؟ اور آپ حج پہ جا رہے ہیں تو یہاں سے وہاں بھاگ رہے ہیں۔ اب اگر بچہ آپ کو بولے کہ بابا میں عبادت کر رہا ہوں، تو آپ بولتے پاگل ہو گیا، ناچنا بھی کوئی عبادت ہے، بھاگنا بھی کوئی عبادت ہے۔ آپ دیکھیے عبادت یہ کیسے بن گئی۔ قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آخر پہاڑ کی نشانی، اور اللہ نے فرمایا کہ اس وقت تک تمہارا عمرہ یا حج مکمل نہیں ہوگا تب تک کہ تم یہ صفا اور مروہ کی سعی نہ کرو۔ سعی مطلب بھاگو مت، یا اگر نہیں بھاگیں گے آپ تو آپ کا نہ حج قبول ہوگا نہ عمرہ قبول ہوگا۔ ہم نے کہا کہ بھاگنا بھی یہ عبادت ہوئی، حج کو قبول کرنے کے لیے بھاگنا کیسا ہے؟ کہا کہ بی بی ہاجرہ نے اسماعیل ذبیح اللہ کے پانی کے لیے انہوں نے کبھی یہ چکر ماری، کبھی یہ پہاڑ پہ چڑھا، کبھی یہ پہاڑ پہ چڑھا، تو یہ چڑھنا اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے قیامت تک کے آنے والے حاجیوں کو عبادت گاہ بنا دی۔ یہ بھی عبادت ہو گئی۔ اچھا آپ دیکھیں یہ کیسی بات ہے، بھاگنا بھی عبادت۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوبین، میرے نیک بندوں نے جو کام کیا وہی عبادت۔ اچھا آپ بولیں گے بھائی ہم قبلے کی طرف ہی منگی کر کے نماز نہیں پڑھنا، کیوں؟ یہ قبلہ کیسا بنا؟ اس کا بھی ایک وجہ ہوتی نا، خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، کیسا بنا؟ تو اس کا پس منظر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کلام کیا، فرمایا کہ میں آدم کو زمین میں بھیج رہا ہوں اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر۔ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ کیوں بھیجتا ہے؟ وہ لوگ دنیا میں جائیں گے، زمین پہ جائیں گے، فتنہ مچائیں گے، فساد مچائیں گے، تیری نافرمانی کریں گے، تیری عبادت نہیں کریں گے، تیری عبادت کے لیے ہم ہے نا کافی ہے نا، ہم کیوں پیدا کرتا؟ اللہ نے فرمایا کہ تم زیادہ جانتے ہو یا میں جانتا ہوں؟ ان لوگوں نے کہا تو جانتا، ہم نہیں جانتے ہیں۔ آگے پھر میری حکمت تم جان سکتے ہو؟ کہا نہیں۔ تو یہ بات پر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا کہ تم میری بات چھوڑ کر اپنی بات منوا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ناراض ہو گیا۔ تو اب فرشتوں کو پریشان ہو گئے کہ اللہ کو منائے تو منائے کیسے، اللہ کو راضی کرے تو کیسے راضی کرے؟ تو فرشتوں کا ایک قبلہ تھا جس طرح وہ منڈی کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو وہ لوگ قبلے کے ارد گرد پھرنے لگے، چکر لگانے لگے، طواف کرنے لگے۔ تو اللہ نے پوچھا وہ فرشتوں کیا کر رہے ہو؟ اے اللہ ہم قبلے کا طواف کر رہے ہیں تاکہ تو ہماری یہ اداؤں سے راضی ہو جائے۔ اللہ نے کہا جاؤ تمہاری غلطی کو میں نے معاف کر دیا اور تم سے راضی بھی ہو گیا۔ پھر حکم دیا کہ جو تمہارا قبلہ ہے اسی کے بالکل نیچے جا کر ایک پتھر رکھ دو۔ تو پتھر رکھا گیا۔ فرشتوں نے پوچھا مولا اب یہ زمین پہ کیوں پتھر؟ ہمارا قبلہ تو آسمان پر ہے نا۔ کہا زمین پہ جتنے لوگ بسیں گے جب وہ نافرمانی کریں گے، گناہ کریں گے، میں ان سے ناراض ہو جاؤں گا، تو وہ اس پتھر کا طواف کریں گے تو پھر میں ان سے راضی ہو کر ان کو جنت الفردوس کی بہاریں عطا کروں گا۔ سمجھے آپ؟ یہ ریزن بنا قبلے کا۔ اب اس کے اندر بڑے معاملات ہیں کہ قبلہ تعمیر کیسا ہوا، کب ہوا، اور اتنا وقت تو نہیں ہے، ایک جھلک میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور اور زمانے میں خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تھی۔ کچا یعنی جس طرح ابھی پختہ بنا ہوا ہے عمارتیں اس کی، دیواریں اس کی، اس طرح نہیں وہ ریت سے بنا ہوا تھا، عالی شان خانہ کعبہ بنا ہوا تھا، حضرت آدم نے بنایا تھا، لیکن طوفان نوح کے اندر وہ خانہ کعبہ گر گیا، پانی سے بہہ گیا، پھر دوبارہ
تعمیر نو جو کی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، پھر تب سے لے کے آج تک یہ باسلامت و باکرامت ہے، سمجھے آپ؟ ہاں، تو مکہ اسی کو کہا جاتا ہے جہاں پر اس کا معنی آپ ڈکشنری کے اعتبار سے دیکھیں گے، ایک تو مکہ کا دوسرا نام بکہ بھی ہے، ازدحام بھیڑ کی جگہ، یعنی کثرت سے لوگ جہاں آتے ہیں اس کو مکہ کہا جاتا ہے، سمجھے آپ؟ اس وجہ سے، اور ہر ایک کی طرف اور خواہش یہی ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار ہی صحیح ہم خانہ کعبہ کی زیارت کریں، تو ہر ایک کی تمنا اور خواہش اور ہر ایک کی آنکھوں کا مرکز ہونے کی وجہ سے اس کو مکہ المکرمہ یا مکہ المعظمہ یا مکہ بھی کہا جاتا ہے، سمجھے آپ؟ یا خانہ کعبہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ خانہ کعبہ کے حوالے سے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی، تو بتانا یہی چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت اس لیے دی تاکہ بندے کی عادتیں بدل جائیں، عادتیں بدل جائیں۔ اگر بندے کی عادتیں نہیں بدلے، وہ نماز پہ نماز پڑھ رہا پھر بھی جھوٹ بول رہا، غیبتیں کر رہا، چغلیاں کر رہا، ناچ گانے ڈھول تاشے عیاشی بحث کلامی بد کلامی کر رہا ہے، تو بھی یقین جانیے اس کی کوئی نماز قبول نہیں۔ اگر ایک نماز بھی اس کی قبول ہوتی تو نماز کا ثمرہ اور بدلہ یہی ہے، قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور بری چیزوں سے روکتی، اور اگر آپ کو اور مجھے نہیں روک رہی تو پھر ہماری نمازیں بھی نہیں ہو رہی۔ بس ہم تو ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، آ رہے سجدہ مار کے جا رہے، لیکن کوئی ہماری نماز قبول نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عادت نہیں بدلی۔ عادت بدل جاتی، جھوٹ بولنے سے پہلے سوچ لیتا کہ یہ کام میں جو کر رہا ہوں اللہ کو ناراض اور رسول اللہ کو ناراض کرنے والا، کیونکہ اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، اور میرے کریم آقا نے فرمایا الکاذب لیس بامتی، اللہ نے فرمایا کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت، اور حضور نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے والا میری امت میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب دو چیزیں آپ یہاں دیکھ لیں، اگر آپ ناچ گانے ڈھول تاشوں سے نہیں بچ رہے، ایسی دیکھ لیا تھا منصب انسٹاگرام، ایسی دل نے بولا تھا پھر بھی رکھ لیا، نہیں مقصد وہ نہیں تھا، کچھ بھی تھا، تمہاری عادت نہیں بدلی بھائی، تمہاری نماز بھی قبول نہیں ہوئی۔ نماز قبول ہوتی تو عادت بھی بدل جاتی۔ چلے ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں ابھی شروع کی آپ نے نماز، لیکن دن میں یا زندگی میں کبھی 5 وقت کی تو نماز پڑھی ہوں گی، چلو 5 وقت کی نہیں 5 نمازیں تو پڑھی ہوں گی، کیا وہ بھی قبول نہیں ہوئی جو آپ ابھی تک نہیں بدلے؟ یہ بڑی سوچنے والی بات ہے۔ اب دوسرا آپ دیکھ لیں پہلو، رمضان بھر روزہ رہے، عید کے دن پھر وہی جھوٹے باتیں، اس کے بعد سے پھر جھوٹا بولنا شروع ہے ہمارے پاس، پھر عیاشی کے اڈے شروع ہے، فلم دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، تاشے میں ناچنا، اور اسی طریقے سے عیاشی کے کام کرنا۔ پھر آپ بتائیے، جو قرآن کہہ رہا ہے روزہ اس لیے دیا گیا تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تم تو صرف رمضان کے متقی بنے تھے، بعد رمضان کے تمہارا ایمان بھی چلا گیا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ جتنی دیر وہ گناہ میں ملوث ہوتا ہے اتنی دیر اس کا دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ آپ بتائیے، تھوڑی دیر سوچئے، دل سے ایمان نکل گیا، کیا وہ مسلمان ہے؟ جب نہیں، پھر گناہ سے نکلنے کے بعد چلو دل میں ایمان آ بھی جائے، تو جو ایمان لایا تھا، لانے کے بعد جو مرید بنا تھا، بیعت کی تھی، لیکن جب ایمان دل سے نکل گیا، تھوڑی دیر کے لیے کافر ہو گیا، تو کیا وہ مریدی باقی ہے؟ ہے باقی؟ بھائی تم مومن ہی نہیں تھا تو پھر مریدی باقی کہاں سے رہے گی؟ مریدی اس وقت میں باقی رہے گی جب تم مومن ہوں گے، اور قرآن نے درجنوں جگہ فرمایا ہے ان الذین آمنوا ان الذین کفروا بعد ایمانہم، وہ لوگ کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد۔ تو ہم کو سوچنا چاہیے یہ کہ بھئی ہم جو گناہ کر رہے ہیں تھوڑے مزے کے لیے، تھوڑے شوق کے لیے، کیا واقعی
یہ گناہ کی وجہ سے ہمارا ایمان جائے گا یا نہیں جائے گا؟ اور اللہ نے تو سورہ رحمان کے اندر قرآن عظیم میں فرمایا یہ زمین بھی میری ہے یہ آسمان بھی میرا ہے، اگر تمہیں گناہ کرنا ہی ہے تو پھر یہ زمین سے نکل جاؤ یا آسمان سے نکل جاؤ، جہاں جا کے کرتے کرو، لیکن جہاں بھی جاؤ گے میری ہی بادشاہت کو پاؤ گے۔ تو پھر بہترین آپشن یہی ہے، گناہ نہیں کرنا چاہیے، سمجھے آپ؟